حمدا لمن فقه عباده الدين وصلاة وسلاما على من هدى الخلق إلى التوحيد واليقين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ فقہی قواعد کا آج ہم 7واں سبق پڑھیں گے۔ اس سبق کا تعلق ہے فقہی قواعد کے چھٹے مجموعے سے، اور اس مجموعے کا جو عنوان ہے وہ عرف اور عادت ہے۔ عرف اور عادت میں ہم 2 قاعدے بیان کریں گے۔ پہلا قاعدہ ہے لا ينکر تغیر الاحکام بتغیر الزمان، کہ احکام کا بدل جانا زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک ثابت شدہ چیز ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس قاعدے کا تعلق ہے ان احکام میں سے جن کا جو ہے ان کی بنیاد عرف اور عادت پر ہے، مبنی ہے۔ اس میں وہ احکام نہیں ہے جن کی بنیاد جو کہ نص اور دلیل پہ مبنی ہوتے ہیں، وہ احکام یہاں پر زیر بحث نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف ان احکام کے متعلق بات چل رہی ہے جن کا جو عرف اور عادت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے کہ پہلے زمانے میں فاسق اور فاجر آدمی کی گواہی قبول نہیں کی جاتی تھی، بلکہ گواہی کے اندر عادل ہونا ضروری تھا، جبکہ ہمارے زمانے میں فاسق اور فاجر کی بھی گواہی قبول کی جاتی ہے، اور اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو کم سے کم اس کے اندر فجور کم ہو، فسق کم ہو، اس کی گواہی زیادہ معتبر ہوتی ہے بنسبت اس کے جس کے اندر فجور اور فسق زیادہ ہو، بس۔ کیونکہ عدالت ناپید ہوتی چلی جا رہی ہے، تو عدالت کے ناپید ہونے کی وجہ سے مجبوراً یہ فیصلہ کیا گیا کہ گواہی قبول تو کی جائے، لیکن اس کے اندر فسق اور فجور کے جو ہے کثرت اور قلت کا اعتبار کیا جائے۔ اور اسی طرح اس کی ایک مثال ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اپنے گورنروں کو اور ذمہ داروں کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ کسی کو بھی قتل نہ کریں جب تک کہ مجھے اس کے بارے میں اطلاع نہ دیں، مجھے پہلے بتلا دیں اس کے بارے میں، اور میری اجازت کے بعد اس کو آپ قتل کر سکتے ہیں، میری اجازت کے بغیر کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جب اپنے حالات کو دیکھا اور اپنے زمانے کے لوگوں کے احوال کو بدلتے دیکھا، تو اس کے ساتھ انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور یہ ہمارے اس زمانے کی بھی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہر کس و ناکس اٹھ کے دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، ہر کس و ناکس اٹھ کے دوسرے کے اوپر باغی اور غدار اور دوسرے تیسرے جو الزامات لگا کے، دہشت گردی کے الزامات لگا کے تو اپنا مفاد نکال دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے زمانے کی بھی ایک بہت ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کسی حاکم کو، کسی بادشاہ کو، مسلمان بادشاہ کو یہ توفیق دے دے۔ دوسرا قاعدہ ہے المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً، کہ جو چیز عرفاً معروف ہوتی ہے وہ اس طرح جیسے کہ کوئی چیز کسی شرط کے ساتھ مشروط ہو، اور یہ قاعدہ ہر اس جگہ معتبر ہے جہاں پر جو ہے نا یہ معروف نص صریح کے مخالف نہ ہو۔ اگر نص صریح کے مخالف ہو تو پھر وہاں پر اس کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کی پھر تفصیل ہے۔
اس کی مثال جیسے کہ اگر کوئی آدمی کپڑے دیتا ہے درزی کو سینے کے لیے یا رنگنے والے کو دیتا ہے رنگنے کے لیے، لیکن اس کی جو درزی کی جو فیس یا اس کی اجرت سلائی کے رقم وہ متعین نہیں کرتا، بلکہ ایسے ہی دے دیتا ہے۔ تو اس صورت میں یہ دیکھا جائے کہ اجرت مثل وہاں پر کیا ہے، جو بازار میں مارکیٹ میں جو سلائی کی رقم بنتی ہے وہ اس کے اوپر لازم ہے اور وہ دے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی جو ہے نا کسی ہوٹل میں داخل ہو جاتا ہے، یا یہ کہ وہ جو ہے نا نائی کی دکان میں جاتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ جو ہے نا کہیں پر نائی کی دکان میں غسل کرنے کے لیے اندر داخل ہو گیا، تو ان تمام صورتوں میں کام ہونے کے بعد اگر اختلاف ہو جاتا ہے دونوں میں، تو اس صورت میں اجرت مثل کا اعتبار کیا جائے گا، جو اس وقت مارکیٹ میں بازار میں جو رائج جو رقم بنتی ہوگی وہی رقم اس کے اوپر بھی لازم ہے۔ اگر عرف اور عادت لوگوں کے وہاں پر مثلا جو ہے تو اسی کے اوپر عمل کرنا اب دونوں کے لیے لازم ہے اور کوئی سرکار نہیں ہے۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔